السلام علیکم خواتین حضرات. مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے وقت کے ایک بہت جید علماء، ایک باعمل عالم جناب مفتی محمود صاحب کے فرزند ہیں. اچھا، مفتی محمود صاحب میں اور مولانا فضل الرحمان میں صرف ایک چیز کامن ہے کہ مفتی صاحب کو بھی شوگر تھی، فضل الرحمان صاحب کو بھی شوگر ہے. باقی مفتی صاحب کے کوئی اوصاف مولانا فضل الرحمان میں، ملا جی میں نظر نہیں آتے. وہ ایک بڑے عالم دین تھے اور باعمل عالم دین تھے. اچھا، ابھی جب کچھ عرصہ پہلے مولانا کو ان کے ایک ساتھی نے آ کے کہا کہ مولانا نیب جو ہے وہ آپ کی جائیدادوں کا حساب کتاب چاہتی ہے کہ آپ نے کیسے پیسہ کمایا، تو مولانا یہ سنتے ہی ناراض ہو گئے اور کہنے لگے خدا کا واسطہ، آخرت کے پوچھے جانے والے سوال استغفر اللہ دنیا میں پوچھ رہے ہیں کہ کیا کمایا، کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا. میں ان کو کوئی جواب نہیں دوں گا. اگر انہوں نے مجھے کوئی فائل بھیجی تو فائل اٹھا کے پھینک دوں گا. پھر اطلاع لانے والے نے کہا مولانا صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ منی ٹریل دے دیں. تو مولانا کہیں گے یار خدا کا خوف نہیں ان بندوں کو، مسلمان کی زبان پہ اعتبار نہیں ہے، بس ایک کاغذ کا پرچی چاہیے ان کو. تو یہ موقف اختیار کرنے سے مولانا احتساب سے بچ نہیں سکیں گے اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ. ابھی اس پریس کانفرنس میں جو بھی 2-1 دن پہلے انہوں نے کی ہے، تو ان میں بھی وہ خوفزدہ تو بہت تھے وہ، لیکن وہ ایک مثال دے رہے تھے کہ میں مچھر کی بن بناہٹ سے بھی کمتر طور پہ ان سے خوفزدہ نہیں ہوں، جبکہ وہ اندر سے بہت خوفزدہ ہیں. اور مثال مچھر کی دے رہے تھے. پھر ان کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ان کے ایک صاحب فرما رہے تھے اگر مولانا کو اگر طلب کیا گیا نیب میں تو مولانا اکیلے نہیں جائیں گے، ان کے ساتھ 3 لاکھ لوگ جائیں گے. ان سے پوچھی حضرت مولانا پہ تو جائیدادوں کا وہ ہے کہ انہوں نے اتنی جائیدادیں کیسے بنائی، یہ 3 لاکھ لوگ وہاں کس لیے جائیں گے؟ یعنی آپ دنگا فساد کرانے لے کے جائیں گے، یہ تھریٹ دے رہے ہیں آپ. مولانا بھی تھریٹ دینے کے عادی ہیں اور ان کے ساتھی بھی. اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ حضرت عمر سے رضی اللہ عنہ سے، اگر حضرت عمر سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ ایک چادر سب کو ملی تھی، آپ کے پاس دوسری چادر کہاں سے آئی؟ تو وہ کہتے ہیں، بیٹا اٹھ کے کہتا ہے میرے والد صاحب کا قد بہت لمبا ہے اور میں نے اپنی چادر ان کو دے دی. ارے اگر احتساب، اگر بات پوچھی جا سکتی ہے حضرت عمر سے، تو آپ کا کہاں شمار ہوتا ہے؟ آپ اس بات پہ، احتساب پہ اتنا زیادہ ایک دم ناراض کیوں ہو جاتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس منی ٹریل ہے، سارے کاغذات ہیں، تو آپ لے جا کے داخل کیجئے اور حکومت پہ مقدمہ کیجئے اور کہیے کہ انہوں نے میری عزت کو جو ہے اس کو ٹھیس پہنچائی ہے. یہ دنیا میں ہوتا ہے کہ اگر آپ نے جھوٹا الزام لگایا ہے تو آپ حکومت پہ مقدمہ دائر کیجئے، ورنہ اپنی منی ٹریل جا کے دیجئے، جو سچ ہے اس کو قبول کیجئے. خواتین و حضرات، ہمارے یہاں سلسلہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں لوگوں نے قرآن پڑھنا تو سیکھ لیا، لیکن کیریکٹر میں کوئی چینج نہیں آئی. کیریکٹر میں وہی خرافات جو ساری زمانے میں سارے لیڈروں میں ہیں، وہی یہ ہمارے مذہبی رہنماؤں میں بھی ہیں. صرف ان کا بات کرنے کا انداز تھوڑا سا بدل جاتا ہے. استغفر اللہ، الحمدللہ، آئیے تشریف رکھیے حضرت مدظ اللہ، یہ سب تو ہو جاتا ہے، لیکن لین دین میں جو اصل چیز ہے وہاں پہ وہ بھی ویسے ثابت ہوتے ہیں جیسے دوسرے تمام سیاسی رہنما ہیں. اچھا دیکھیے، میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کچھ فیکٹس، اور آپ جا کے خود اس کو ریسرچ کیجئے، چیک کیجئے. اگر میرے بتائے ہوئے فیکٹس آپ کی سمجھ میں آتے ہیں تو اس پہ یقین کیجئے، اور اگر وہ غلط ہیں، چونکہ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں اس کو ریسرچ کرنے کی، تو آپ ہی منصف ہوں گے. فار ایگزامپل مجھے بتائیے، آج تک مولانا نے مدظ اللہ علیہ نے آج تک کون ایک مذہبی اسکالر کی حیثیت سے کون سی ایسی بڑی خدمات انجام دی ہیں، کون سی ایسی بڑی کتب لکھی ہیں، کتابیں لکھی ہیں کہ جو ان کا ایسٹ بتایا جائے کہ ایز اے عالم دین انہوں نے، ایز اے مولانا فضل الرحمان صاحب کے یہ کارنامے ہیں، جیسے خمینی صاحب کے ہیں، مودودی صاحب کے ہیں، شاہ احمد نورانی صاحب کے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان کے کہاں ہیں؟ کوئی کتاب، کوئی جد و جہد ہے ان کی ایسی؟
نہیں ہے، صفر۔ اچھا، پھر سیاسی لیڈر کی حیثیت سے ذرا گنوائیے کہ آج تک انہوں نے کون سے ایسے سسٹم وضع کیے، کون سی ایسی قانون سازی میں حصہ لیا جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت فائدہ پہنچا؟ صفر۔ بہت کیا ہے تو یہ کیا ہے جو بہت اچھا کام ہے کہ مدرسے بنائے ہیں، طلباء کو وہاں تعلیم دی جاتی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، لیکن یہ آپ اس کی بنیاد پہ لوگوں کو تھریٹ کرتے ہیں کہ میں اتنے مسجد سے مدرسے سے لڑکے لے آؤں گا، بچے لے آؤں گا، تو یہ کتنی لو بات ہے کہ ہمیشہ ان بچوں کو وہاں آپ لانے کی جو ہے وہ دھمکی دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی مطلب زیب نہیں دیتا ایک مذہبی اسکالر کو ایسی باتیں کرنا۔ اچھا، کیا مولانا کو فالو کرنے والے ساتھی اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ مولانا نے کہا کہ بے نظیر کی حکومت جائز نہیں ہے، اسلام میں عورت کی حکومت جائز نہیں ہوتی، اور پھر مولانا نے ڈیزل کے پرمٹ لیے اور ان کو جوائن کر لیا، پھر وہ چیز جائز ہو گئی؟ مطلب یہ ریکٹ پہ ہیں یہ چیزیں، یہ ریکٹ پہ ہیں ساری چیزیں۔ اچھا، اب اس کے بعد چلیے آگے دیکھیے، نواز شریف اپنے دور میں بلیشمی لاء پہ کچھ چینج کرا رہے تھے، یہ ان کے ساتھی تھے، ہم سفر تھے، اور یہ خاموش رہے۔ اور جب ایک ٹی وی پہ ایک انٹرویور نے ان سے سوال پوچھا، غالباً کامران خان تھے یا کوئی دوسرے صاحب تھے، انہوں نے جب یہ پوچھا کہ آپ تو اس کے ساتھ شریک سفر تھے اور وہاں پہ یہ کارروائی ڈالی جا رہی تھی کہ ختم نبوت بل میں ترمیم کی، تو آپ نے کچھ نہیں کہا، تو مولانا نے پتہ کیا کہا؟ کہیں گے یہ چھوڑیے، آگے بڑھیے، آگے بڑھیے، آگے بڑھیے۔ کیوں آگے بڑھیے؟ وہ دور گزر گیا کہ آگے بڑھیے، اب یہ دور آ گیا ہے کہ رکیے، جواب دیجئے۔ اگر وہاں پہ جواب نہیں دیا تو سوشل میڈیا پہ جواب دینا ہوگا، اور وہ وہاں جا کے تو جواب دینا ہی دینا ہے، مطلب اب آپ بھاگ نہیں سکتے، یہ وہ دور گزر چکا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ 10 سال تک جو ہے وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے، آپ نے کوئی ایک بڑا کام کیا ہو کشمیریوں کے لیے جو آج ان کی حمایت میں آپ بول رہے ہیں؟ آپ نے اس کے عوض کتنا بنگلہ ملا آپ کو، گاڑی ملی، سارے کیا کیا عیاشیاں آپ نے نہیں کی اس نام پہ، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ نے کوئی کام نہیں کیا 10 سال میں کشمیریوں کے لیے۔ اچھا، اور آگے بڑھیے، اب فرماتے ہیں، آج کل یہ بات بہت بولتے ہیں، اچھا جب یہ حکومت کے خلاف، میں ان کے خلاف نہیں رہتا ہوں، نارملی ان کے خلاف نہیں ہوتا ہوں، جس وقت یہ حکومت اور پاکستان کے خلاف بولنا شروع کرتے ہیں پھر میرے گارڈز بھی بیدار ہو جاتے ہیں۔ مثلا ان کا یہ کہنا کہ یہ ناجائز حکومت ہے، استغفر اللہ، یہ حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ کیوں؟ اس اسمبلی کے اندر آپ نے صدارت کا الیکشن لڑا تھا، اس وقت یہ ناجائز حرام نہیں تھی، آپ الیکشن ہار گئے، پھر باہر جا کے آپ نے شور مچانا شروع کر دیا، اب وہ ناجائز اور حرام ہو گئی۔ دیکھیے، دھوکہ دہی آج کے دور میں نہیں چلے گی۔ آپ کے بیٹے اسد صاحب ابھی بھی اسمبلی میں جا رہے ہیں، ناجائز جس کو آپ کہہ رہے ہیں، وہاں سے تنخواہ بھی لے رہے ہیں، مراد بھی جو پیکج ملتا ہے ایم این ایس کو وہ بھی لے رہے ہیں، اب ناجائز نہیں ہے۔ تو دیکھیے، یو کین ناٹ فول آل دا پیپل آل دا ٹائم، وہ سنا ہوگا آپ نے۔ اب تو یہ ہے کہ اب آپ ناٹ آل دا پیپل، اب تو بڑا مشکل ہے، ایون اف یو وانٹ ٹو فول فیو پیپل یو کین ناٹ ڈو دیٹ، اٹس ناٹ دیٹ ایزی نو مور۔ لوگ سمجھ جاتے ہیں منٹ بھر میں کہ آپ کیا گھپلا کر رہے ہیں۔ تو اب یہ نواز شریف کے ساتھ جو چلے ہوئے ہیں، ایک بات جو مجھے بہت، میں جب بھی ان کو دیکھتا ہوں اور مفتی صاحب کی یاد آتی ہے، ان کے والد صاحب کی، ان کی سادگی، سچائی، اور جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے ٹھیس پہنچتی ہے۔ وہ کیا؟ مفتی محمود صاحب بھٹو مرحوم جیسے بڑے لیڈر کو کبھی زیادہ اس سے نہیں ملتے تھے تکلف سے۔ ایک دفعہ بھٹو صاحب نے شرارتاً ان سے کہا کہ آپ نے کسی ایک بڑے سوشلسٹ لیڈر کی کتاب کا نام لیا کہ آپ نے اس کو پڑھا ہے؟
کون تھا, نیپولین تھا کیا, نہیں میں نام بھول رہا ہوں, تو اس کو بعد میں قتل کر دیا گیا تھا. تو مفتی صاحب مرحوم نے کہا اور آپ نے اس کا انجام پڑھا ہے, اینڈ پڑھا ہے. تو وہ بہت, وہ کسی کو نہیں زیادہ, مفتی محمود صاحب کبھی اس طرح سے نہیں ملتے تھے. یہ اسلام کہتا ہے کہ زانیوں سے, شرابیوں سے, غریبوں کا خون پینے والوں سے جو ہے اچھی طرح سے زیادہ مطلب ڈسٹنس سے ملو, ملنے سے انکار نہیں کرو, لیکن ذرا ایسے کہ احساس دلاؤ, اپنی زبان سے نہیں تو اپنے چہرے سے احساس دلاؤ کہ تم غلط ہو. یہ جب دیکھتا ہوں نواز شریف کو اور وہ زرداری کو ایسے جھپی ڈال کے ملتے ہیں, دانت ان کے باہر ہوتے ہیں, کس خوشی سے والہانہ انداز سے ملتے ہیں, اور ان کو سب پتہ ہے کہ اسلام میں جو ہے شراب, زنا اور یہ کرپشن یہ سب ناجائز ہیں, لیکن ایسی محبت سے یہ شخص ان سے ملتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ یار یہ اتنا بھی ڈسٹنس نہیں رکھ رہے ان کے ساتھ کہ ان کو یہ احساس دلا سکیں کہ تم کس کیٹیگری کے لوگ ہو, تم نے ملک کو کیسے کیسے لوٹا ہے. یہ ایسے جھپیاں ڈالتے ان کو, کوئی شرم نہیں, کوئی احساس نہیں. اچھا یہ ساری باتیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ فوٹیج پہ موجود ہیں, آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ میں اپنی جب ریسرچ کرتا ہوں, جب اپنا کام لکھتا ہوں, تو میں یہ کوشش کرتا ہوں کوئی بھی بات ایسی نہیں ہو جو وقوع پذیر نہ ہوئی ہو, صرف وہ جو ہے واقعتاً وہ ہو چکی ہو. یہ موجود ہے. اچھا تو اینڈ پہ میں آپ سے جو بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کرپشن میں تو سبھی انوالو ہیں, یہ مانیے, ٹھیک ہے نا, لیکن جب کوئی مذہبی اسکالر کرپشن میں, سیاسی مذہبی اسکالر جب آتا ہے نا, اس میں انوالو ہوتا ہے, تو سبکی ہمارے جیسے لوگوں کی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور وہ جو ہمارے ایتھیسٹ ٹائپ کے دوست ہیں وہ ہم پہ ہنستے ہیں کہ دیکھو تمہارے مولوی نے کیا کیا. اور یہ فیکٹ ہوتی ہے کہ مولوی کی رسپانسبلٹی ذرا زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں وہ خدا سے بڑا لنک ہے ڈائریکٹ اس کا, وہ بہت پڑھتا ہے اور اللہ والا ہے. اور جب اس کے قصے ایسے آئیں, مولانا کے پاس فلیٹس بھی ہیں, دکانیں بھی ہیں, بنگلے بھی ہیں, 40-45 لاکھ کی کار بھی ہے, دن رات گھر پہ بہترین کھانے پکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور جو باقی غریبوں کے کیا حال ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے, ٹھیک ہے نا. کیا یہ ڈیرہ غازی خان پورا ان کے آباء و اجداد کا تھا؟ یہ اتنے بڑے کوئی وہ تھے؟ پاکستان میں کوئی بھی اتنا بڑا جاگیردار نہیں تھا. یہ سب جو ہے, ہم ان کی کسی دن میں چٹے کٹے کھولوں گا سارے سیاستدانوں کے کہ یہ تھے کیا, اور یہ اپنے آپ کو کیسا ایکسپوز کرتے ہیں کہ صاحب ہمیں تو جدی پشتی ملا ہے. ارے مجھے پتہ ہے کس کو کیا ملا ہے, بس خاموش رہیے. اچھا تو اینڈ پہ میں آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی ری وائرنگ کریں اپنی سوچ کو, کہ یہ دنیا, آج کی دنیا جو ہے نا, یہ حقیقت پسندی کی دنیا ہے. خیالات میں بھٹکنے والوں کو یہاں رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. کیوں؟ دیکھیے آپ اپنے آپ سے یہ سوچنا چھوڑ دیجئے کہ آپ عمران خان کا کمپٹیشن ہے. نہ, آپ عمران خان کا کمپٹیشن نہیں ہیں, آپ اس کی راہ میں ایک چھوٹا سا پتھر, ایک کنکر ہیں. اس کے علاوہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, آپ اس کا کمپٹیشن نہیں ہے. آپ اپنے ذہن میں سمجھتے ہیں تو کیپ لیونگ ان دا فینٹیسی ورلڈ, آپ رہتے رہیے, بیکاز یو ڈونٹ ہیو ٹو پے اینی تھنگ. خیالی دنیا میں رہتے رہیے. خواتین و حضرات, اس دنیا میں دو قسم کے بے وقوف لوگ پائے جاتے ہیں. ایک وہ جو تھریٹ دیتے ہیں, اور جب وہ تھریٹ دے دیتے ہیں, جو تھریٹ ریسیو کرتا ہے وہ اپنا کام چھوڑ دیتا ہے, ہاتھ پیر چھوڑ دیتا ہے, ارے مجھے تو تھریٹ مل گیا. وہ بڑا بے وقوف ہے. اور اس سے بڑا نادان وہ ہے جو تھریٹ دینے کے بعد سمجھتا ہے اوہ میں تو ایکشن میں ہوں, میں نے تو سب کام کر لیا, میں تو بس جیتا. آپ تھریٹ دیے جا رہے ہیں ایک عرصے سے. ان معصوم بچوں کو اسلام آباد میں لا کے ٹھنڈ میں آپ نے ایسی کی تیسی کر دی ان کی, ٹھیک ہے نا. آپ نے اب تک سوائے تھریٹ کے کیا دیا ہے؟ میں استعفیٰ لیے بغیر نہیں جاؤں گا, مجھے تاریخ دو, میرا پلان اے ہے, میرا پلان بی ہے, ٹھیک ہے نا, اب استعفے دو. ایک بھگدڑ مچانے کی کوشش کی ہوئی ہے پورے ملک میں آپ نے. ملا جی دیکھیے, یہاں تو شاید کچھ ادھر ادھر سے کچھ ہو جائے. روز محشر بہت سخت ہے. حق اور انصاف کے لیے کھڑے ہوئی ہے خدا کے واسطے. یہ ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ جو ہمارے اس ٹائپ کے سیاسی مذہبی رہنما ہیں, ان میں ایسی اب باتیں ہیں, کچھ میرے پاس کچھ اور چیزیں ہیں جو ٹائم بھی نہیں ہے اور اچھی مناسب بات بھی نہیں ہے کہ ان کو سامنے رکھا جائے, لیکن پاکستان کے لیے دعا کیجئے. یہ صرف مذہبی رہنماؤں کا ہی فرض نہیں ہے, یہ وہ جو دوسرے سارے لبرل کے نام پہ ملک کو لوٹ رہے ہیں ان کا بھی فرض ہے کہ وہ آگے بڑھیں سچائی سے,
کیونکہ وقت بہت ظالم ہے، ہر ایک موڑ پہ ٹکرائے گا، ٹکرا رہا ہے، اور آپ سب کی تصویریں پینٹ ہو رہی ہیں لوگوں کے دلوں میں۔ جس دن سے یہ اے پی سی کی ہے نا انہوں نے، اور سب نے جو تقاریر کی ہیں، اس نے سارے پاکستانی کے جو سوچنے والے دماغ ہیں ان کو اداس کر دیا ہے، اور اس کا ریئیکشن ہوگا۔ یہ نہ سمجھیے اس کا ریئیکشن ہوگا، وہ اتنا خطرناک ہوگا کہ آپ کے ایوانوں کے یہ جو بڑے بڑے شینڈیلر ہیں نا، اس کو پکڑ کے لوگ ہلا دیں گے۔ آپ اس کے لیے تیار رہیے۔ خواتین حضرات، گفتگو لمبی ہو گئی، میں معذرت چاہتا ہوں۔ آپ میری ویڈیو اگر یوٹیوب پہ موجود ہیں، فائق صدیقی شو، سبسکرائب کریں تو بڑی عنایت ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔